السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے ججز ٹرانسفر میں اپنی درخواست واپس لے لی. میں نے بیسیکلی انسٹرکشن دے دی ہیں. اب یہ اسٹیج کے اوپر ہونا تو نہیں چاہیے تھا ایسا، لیکن اب چونکہ بار ہے، اپنی اختیار ہے ان کا. اچھا، اس پہ گفتگو ہوگی. توہین عدالت کیس، ایک جج سے دوسرے جج پہ ٹرانسفر کر کیس لگانا، اس پہ کیا بات ہوئی، اور ججز ٹرانسفر کے کانٹیکس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے بینچ نے ٹرانسفر والے تینوں ججز، جو تین ججز ہیں، جیسے سرفراز ڈوگر صاحب، جسٹس آصف صاحب اور سندھ ہائی کورٹ کے جج صاحب، ان کو ان کے رجسٹرار کو نوٹس جاری کر دیا ہے، اٹارنی جنرل کو بھی. اور آپ کو یاد ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو کام کرنے سے روکنے کی استدعا مسترد کر دی تھی. اب اس کے بعد اب خط لکھنے والے 6 ججز کی بظاہر جو ہے مزید اسباب بڑھ گئے ہیں اور یہ درخواست واپس لے لی گئی ہے. ججز ٹرانسفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے بیسیکلی یو ٹرن نہیں لیا اور سپریم کورٹ دائر اپنی آئینی پٹیشن جو ہے نا واپس لینے کے لیے اتھارٹی لیٹر جو ہے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ انیس شہزاد کو اختیار دے دیا کہ وہ واپس لے لیں. صدر جو ہیں سعید واجد گیلانی اور منظور احمد ججا جو ہیں سیکٹری ہیں، انہوں نے ان کے نام اے اور کے نام یہ اتھارٹی لیٹر جاری کیا ہے. اور سوال یہاں پیدا ہو رہا ہے کہ یہ درخواست واپس کیوں لی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی مجلس عاملہ کے فیصلے کی تفصیلات جاری کر دی، اور جس میں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار متاثرہ فریق نہیں ہے، نہ ہی گزشتہ کابینہ کی مجلس عاملہ کی اجازت سے ٹرانسفر ججز کے خلاف پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر ہوئی تھی. اب یہ وہ بات لے رہے ہیں، اس لیے درخواست واپس لے رہے ہیں. اور 24 فروری کے اعلامیہ کے مطابق اسلام آباد بار نے ججز ٹرانسفر کے خلاف 5 ججز کی سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کی مکمل حمایت کی تھی، اور ایگزیکٹو کی جانب سے عدالتی معاملات میں مداخلت، بغیر پروسیس نئے حلف، بغیر ججز ٹرانسفر کی اسلام آباد بار کی مذمت، اور سپریم کورٹ سے 5 ججز کی پٹیشن پر سماعت کے بعد ٹرانسفر ججز کو واپس بھیجنے کا مطالبہ کیا تھا. اسلام آباد کے صدر اس وقت کے نعیم گجر اور سیکٹری بار نے ججز ٹرانسفر آرٹیکل 200 کے خلاف ورزی قرار دیا تھا. اب یہ چیز اب ساری سامنے آ چکی ہوئی ہے. اسلام آباد بار کے حوالے سے بھی بات آپ کے سامنے آ گئی، ساری آپ کے سامنے رکھ دیا جائے. لیکن اسلام آباد بار علیحدہ، اسلام آباد ہائی کورٹ بار، یہ حالات اب سامنے آپ کے میں نے رکھ دیے. نہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ سسٹم کی یہ ضد ہو گئی ہے کہ نہیں، جو ہم چلا رہے ہیں وہی چلے گا. یعنی اس نظام کی کامیابی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو عدلیہ کی تباہی و بربادی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں، اور اس کا نتائج بھی یہی ہوں گے. اگلا بڑا اہم معاملہ ہے وہ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل توہین عدالت کی درخواست کی سماعت. جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے متعلقہ جج کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل سے متعلقہ جج کی رضامندی کے بغیر کیسز ٹرانسفر کرنے کا ریکارڈ طلب کر لیا. اور جسٹس سردار اعجاز صاحب نے ریمارکس دیے. سوال یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس متعلقہ جج کی منظوری کے بغیر کیس ٹرانسفر کر سکتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور میں اتفاق کرتا ہوں بالکل یہ اختیار ہے نہیں. اور عدالتی معاونین مقرر کروں گا اور اس پر باقاعدہ اپنا فیصلہ لکھوں گا. اور یہ بیسیکلی عمران خان سے ملاقات نہ کرانے کی مشال یوسفزئی کی جیل سپرنٹنڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کا بینچ تبدیل کرنے پر ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کے خلاف توہین عدالت کی کیس کی سماعت تھی. عدالتی سماعت پر ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل سلطان محمود بینچ کے سامنے پیش ہوئے. عدالت نے کہا کہ کوئی ایسی فائل دکھائے جس پہ جج کی مرضی کے بغیر کیس ایک بینچ سے دوسرے جج میں ٹرانسفر ہوا. ڈپٹی جوڈیشل نے ایک کیس کا ریکارڈ پیش کیا. عدالت نے کہا اس فائل کے مطابق تو چیف جسٹس صاحب یہ کیس سن رہے تھے اور بینچ میں دو مزید ججز شامل کر لیے گئے. سوال یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس متعلقہ جج کی منظوری کے بغیر کیس ٹرانسفر کر سکتا ہے یا نہیں؟ جسٹس سردار اعجاز صاحب نے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مجھے آپ کی مجبوریوں کا علم ہے، آپ کو سزا دینے کا شوق نہیں ہے، آپ سچ بولیں. میرا پورا پلان ہے اس پر باقاعدہ ججمنٹ لکھوں. اس کیس میں عدالتی معاون مقرر کرنا پڑا وہ کریں گے، اور کیس کی سماعت 30 اپریل تک عدالت نے ملتوی کر دی ہے. بہت سے اہم سوال ہیں. ایک سوال یہ بھی ہے کہ سوال کرنا پاکستان میں بہت مہنگا ہو چکا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جو مرضی کرتے رہیں مگر ان سے سوال نہ پوچھا جائے. یہ تو ایک نارمل سی روٹین ہے، اور آپ جو پولیٹیکل لیڈر جو اس وقت اقتدار کے اندر سچ بولیں جھوٹ بولیں انہیں کوئی پوچھنا نہیں پڑا. یہاں تو طلباء کو اٹھا لیا جاتا ہے کہ یونیورسٹی میں بڑے صاحب سے سوال کیوں پوچھا. مہرنگ بلوچ کے حوالے سے بھی یہی بات آ رہی ہے کہ دہشت گردی کیوں
اگر سوال ڈائریکٹ کسی سے پوچھ لیا جائے تو معاملہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ 26 نومبر کے سانحہ پر تحقیق کرنے والے صحافی مطیع اللہ جان کو اٹھایا گیا اور وابڈا میں وہ جرنیل کے بارے میں سوال اٹھایا گیا تو ثناء اللہ مستی خیل کو یہ سوال مہنگا پڑ گیا، اور پارلیمان کے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا رکن رانا سلام مستی کے ممکنہ بیان کے بعد ان کے گاؤں میں پر سے میٹر اور ٹرانسفارمر اتارے جانے کا انکشاف ہوا اور شدید احتجاج کیا، اجلاس میں منعقد کرنے سے انکار کر دیا۔ جنید اکبر نے بتایا تھا کہ کل ثناء اللہ مستی نے پوچھا تھا کہ وابڈا میں جرنیل کیوں ہوتا ہے، اب یہ سوال وہ ان کے حوالے سے یہ بات پوچھی، شاید وہ کسی کو اچھا نہیں لگا، اس کے میٹر ٹرانسفارمر اتار لے لی۔ یہ ایک نارمل بات کی ہے۔ 9 مئی کے کیسز میں سلمان صفدر صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، لیکن آپ کو یہ ملاقات نہیں کرنی دی گی سلمان صفدر صاحب کو، اور تحریری طور پر کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا تھا۔ چیف جسٹس نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ بغیر تحریری ہدایات کے آپ کو جانے دیتے ہیں یا نہیں، ذرا یہ دیکھتے ہیں، اور 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے ہدایات لینی تھی۔ اس کانٹیکس کے حوالے سے عمران خان سے ملنا تھا۔ چیف جسٹس پاکستان کی ہدایت کو ہوا میں اڑا دیا، اور کیا کہیں گے آپ؟ انہوں نے کہا اس کے بغیر، ویسے تو چیف جسٹس صاحب آپ کا ٹور آج کل آپ کو پتہ ہے زیادہ کر رہے ہیں، سفینوں سے مل رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ وزٹ تھے، اور اب تو چیف جسٹس صاحب نے دیکھ لی ہوگا، اب دیکھتے ہیں خود کا لائے عمل کیا طے کرتے، مشکل ہے۔ اب میں پھر وہ مثال دیتا ہوں، وہ ہماری بار میں سینئر وکلا بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے ججز کی مثال، میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا صاحب کو یاد ہوگا کہ ایک بھونڈ آتا تھا، وہ یلو کلر کا جو ہے انسیکٹ جو ہے، کہ وہ اس کے پیچھے ڈنگ مارتا تھا، تو وہ پیچھے سے ایک باریک سی تار ٹائپ چیز ہوتی ہے، وہ نکال دیتے ہیں، وہ ڈنگ نکال دیتے، ڈنگ مارنا بند کر دھاگے کے ساتھ باندھ کے اڑاتے تھے، وہ کسی کو بندہ ڈرتا تھا اس کو کھینچ لیتے تھے، یعنی ڈنگ بھی نکل گیا اور ڈوری کے ساتھ باندھ بھی لیا، دونوں شکلوں کے اندر حالت کوئی نہیں رہے گی۔ اب دیکھنا کیا کرتے ہیں، کیا سپرنٹینڈنٹ جنرل کو طلب کیا جائے گا؟ جو کوئی تحریری آرڈر نہیں ہے تو طلب کیوں کیا جائے گا؟ اور وہ مشکل کام ہے، اور سلمان صفدر کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی، اور ملاقات کے بغیر اڈیالہ جیل سے، یعنی پوزیشن ایسی ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے نواز شریف کی کتنی ملاقاتیں ہوتی ہے، اس پہ سینئر اینکر جا کے ملے، عمران خان سے بتا دے کتنے سینئر اینکر مل سکے ہیں آج تک، کوئی اینکر جا کر مل سکا ہوں، صحافیوں کی کتنی ملاقات ہوئی، اس کے بعد کیا حالات ہوتے، یہ تو آپ کے سامنے حالات اور واقعات ہیں۔ اور عمران خان صاحب کے میڈیکل چیک اور بچوں سے بات کا عدالتی حکم اڈیالہ جیل کو جانب سے موصول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب عدالت اسپیشل جج اسلام آباد سینٹرل سے رجوع کیا جائے گا۔ کل جو ہے نا 4 جمن اسپیشل جج اسلام آباد نے عمران خان کے 2 درخواستوں پہ یہ فیصلہ سنایا تھا، جسے بچوں سے بات اور ذاتی معالجین ڈاکٹر محمد عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈینٹسٹ ڈاکٹر سمیرہ نیازی سے میڈیکل چیک اپ کرانے کا حکم دیا تھا۔ اب یہ TCS کے ذریعے جیل حکام کو الگ سے بھجوائی گئی ہے، ویسے بھی دیا گیا، لیکن یہ امتیازی سلوک اب آپ کے سامنے ہے۔ ایک بات اور بڑی زبردست کرنے والی ہے کہ عرب کے خطوں کو باقی خطوں پر فوقیت حاصل ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، اور وہ تمام خطوں سے افضل ہے۔ اس کی افضلیت کی سب سے پہلی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جلوہ گر ہوئے، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ان کی مادری زبان قرآن مجید اس میں موجود ہے، اور اس کے بعد یہ فضیلت انہیں حاصل ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام عرب النسل ہوں گے اور خون اسماعیل ہوں گے، لیکن ان کی مدد کے لیے جو لشکر مشرق کی طرف سے آئے گا، یعنی کہ وہ عرب سے نہیں ہوگا، یہ میں نہیں بارہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ بات کہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے پہلے سے انتظام کر لے گا۔ مشرق یعنی خراسان کی بات ہو رہی ہے، نام و خراسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں تشریف فرما تھے تب کا ہے۔ اس میں افغانستان، پاکستان کا کچھ حصہ ہے، ایران کا کچھ حصہ ہے، اور رشیا سے علیحدہ ہونے والے ترکستان کا کچھ حصہ ہے، اور یہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حمایت کے لیے لشکر نکلے گا۔ یہ بات جو ٹائم ملے تو دیکھ لیجئے گا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی بات، اور یہ لشکر کالے جھنڈے تھامے ہوگا اور ایلیا میں جا کر دم لے گا۔ ایلیا یعنی یروشلم کا علاقہ ہے، یہ یروشلم پہلے ہم سے چھینا گیا تھا اور عرب اسے واپس نہیں لے سکے تھے، تب بھی اگر آپ کو یاد ہو تو تب بھی کرد جو ترکی سے حوالے سے بات ہو رہی ہے، صلاح الدین ایوبی کی بات ہو رہی ہے، قبضہ کیا تھا اور اس کے بعد عرب سے دوبارہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں نے آپ کے سامنے پوزیشن ساری رکھ دی ہے۔ شریف خاندان نے ایک اور غالباً نام اپنے آپ اعزاز کر لیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان میں 2024 میں اندر کرپشن میں مزید اضافہ ہوا۔ جو کہہ رہے تھے یہاں ہو جائے گا، نہیں ہوا، کرپشن ختم ہو گیا، کتنے کرپشن کے کیسز کے لیے میں بار بار، ٹھیک ہے نا جی، اور بڑے زبردست خطاب دے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف نے اوورسیز پاکستان بڑا اچھا خطاب کیا ہے، تعریف کروں گا اس بات کی میں، لیکن یہاں لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے
وہ مجھے اختلاف رہے گا 1200 لوگوں کے سامنے. تو اللہ کرے کہ یہ جو باتیں کہی گئی ہیں یہ ساری ٹھیک ہو جائیں, ٹھیک ہے نا جی, اور چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں, یعنی اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو جائے. وہ چیز پاکستانی ہمارے ماتھے کا جومر ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور اب جو بات بڑی زبردست ہے, بیورو آف امیگریشن کی رپورٹ کے مطابق ہے کہ جنوری سے مارچ کے دوران مجموعی طور پر 1,72,144 پاکستانی بیرون ملک ملازمت کے لیے گئے. 99,139 افراد کا تعلق مزدور پیشے سے تھا, اور تفصیلی عداد و شمار کے مطابق 38,274 ڈرائیور تھے, 1,859 مستری تھے, اور 1,699 باورچی تھے. اور بیرون ممالک کام کرنے کے لیے یہ کامیاب ہوئے. پیشہ ور جو ہے نا افراد میں 849 ڈاکٹرز ہیں, 1,479 انجینئرز ہیں, اور 390 نرسز ہیں, 3,474 ٹیکنیشینز ہیں, اور 1,058 ویلڈر شامل ہیں. 2,130 الیکٹریشینز اور 436 استاذہ نے بیرون ملک ملازمت اختیار کی ہے. یہ اعداد و شمار تھے جو میں نے آپ تک رکھ دیے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.